کسی قسم کی ناپاکی لے کر نہ آؤ، صاف ستھرے اور بالکل اپنے فل اس میں آؤ۔ میں نے بعض علماء کے رویے پڑھے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے اپنے گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے تمام جو ان کے اچھے لباس ہوتے تھے نا، جو بہت بڑی محفلوں میں جانے کے لیے، وہ جو مثلا صدر کو ملنے کے لیے جاتے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ جب مثلا صدر کو ملنے کے لیے جاتے تھے یا دوسرے جو بڑے سیاسی لوگ یا دوسرے مہم لوگ ہوتے تھے ان کو ملنے کے لیے جب وہ جاتے تو جو چیز پہنتے تھے، اس وقت جب نماز پڑھتے تو وہ اسی طرح وہی لباس پہنتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس ہاں جی نماز پڑھنی ہے، کیا ہے، رضائی سے نکلے بنین کے ساتھ نماز پڑھ کے وہ گیا۔ ہاں وہ جانے کو ہو جائے گی نماز، وہ حاضری ہو جائے گی، لیکن وہ اقامہ نماز نہیں ہوگا۔ بس یہ بہت مہم ہے کہ آدمی جیسے یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے تو میں اس کو برا نہ لگوں، دنیا میں ایک بندے کے سامنے بندہ ٹھیک سے رہنا چاہتا ہے، تو جب خدا کے سامنے جا رہا ہے تو میلا ملوٹا، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ کیوں اتنا کہا گیا ہے کہ جب آپ جمعے پہ جائیں، عید پہ جائیں، دوسری نمازوں میں جائیں تو بالکل خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینتوں کو، اپنے جو دھیان کے موارد ہیں وہ سارے پورے کر کے جائیں جب بھی کسی مسجد کے پاس جائیں، یعنی جب بھی سجدے کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جائیں۔ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ جب ہم پہلے مرحلے سے نکلے ہیں کہ اب ہم نماز کی طرف ہم نے جانا ہے، ذہن بنا لیا ہے، اور اس وقت ہم نے دنیا کو بالکل خیر بات کہہ دینا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں۔ تبھی کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں خرابی نہ ہو، دنیا کے مسائل نہ ہوں، جہاں شور ہو رہا ہے ادھر نماز پڑھیں گے تو آپ خاک نماز پڑھیں گے۔ غار ہرا میں حضرت کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کعبہ تو وہ شہر میں تھا، کعبہ موجود تھا، شہر میں تھا، بیت اللہ پورے جہان کی عبادت کا مرکز۔ حضرت اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے تھے؟ غار ہرا میں۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکا ہوں کہ غار ہرا کی کیفیت آپ دیکھیں، اس میں بہت چھوٹی سی جگہ، کھڑا ہونے کی جگہ بھی پوری نہیں ہے۔ غار کا نام دیا گیا، وہ غار حقیقت میں ہے نہیں، ایسے ہی ایک دو پتھر آگے پیچھے بڑھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ایسے کچھ خالی سی جگہ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے پتھر اور خاک کے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ ہی کوئی بوٹا ہے، نہ ہی پرندہ ہے، نہ ہی جانور ہے۔ یعنی وہاں حقیقت میں انسان کو اور کوئی خیال نہیں آ سکتا ہے، کوئی انسان کے خیالوں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی۔ یعنی جو بندہ وہاں رہتا ہے اور ایک ہفتہ رہتا ہے تو دنیا سے وہ اس طرح کٹ جاتا ہے جیسے دنیا ہے ہی نہیں، صرف ایک وہ ہے، ایک اللہ ہے، بھول جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اخلاص کا یہ مرحلہ انسان حاصل کرتا ہے، پھر انسان کو کیا چیز ڈسٹریکٹ کرتی ہے؟ جب اس کو چاروں طرف صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ وہ اخلاص محض، آدمی بالکل خالص ہو کر آئے، بس میں ہوں اور خدا ہے اور میں نے اللہ سے بات کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ جب کسی سے بات مہم کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شور میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کام کی بات کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وقت کے لحاظ سے بھی، حتیٰ وقت کے لحاظ سے بھی آ کے خاص وقت چنتے ہیں۔
جگہ بھی خاص چنتے ہیں کہ بھائی دیکھنے والے بھی نہ ہوں، سننے والے بھی نہ ہوں، شور کرنے والے بھی نہ ہوں، ڈسٹریکٹ کرنے والے بھی نہ ہوں، اپنے موضوع سے ہٹانے والے نہ ہوں، ہماری بات میں خلل دینے والا کوئی نہ ہو۔ بین ہی اسی طرح خدا کریم ہم سے کہتے ہیں کہ اقامہ صلاۃ یہ ہے، یہ اس طرف آئے، نماز اقامہ کرنی ہے تو یہ کام ہے، میرے ساتھ بات کرنے آ رہے ہو، ہاں، اور پھر ساتھ میں جو ہے دوسرے بھی وہ کام اپنے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو نماز میں ایک ابھی درمیان میں اتنی بہت سنجیدہ بات ہے تو تھوڑی سی وہ بتا دوں کہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ، تو بہت ساری جگہ پہ خود انتظام کرنا پڑتا ہے، ایسے بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی، تو ہر کسی کے پاس اپنے آلو پیاز فلاں 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 سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ساتھی جو ہے وہ مانگ کے لے گیا پیاز ساتھی کمرے والے سے، طالب علم سے، اور پھر دوسرے دن وہ واپس لے آیا جو اس نے پچھلے دن قرضہ لیا تھا پیاز وغیرہ، ہاں، تو ادھر جو ساتھی جس کو دینا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے اب نماز جو پڑھ رہا ہے وہ چیز لے آیا، جب وہ لے گیا تھا تو پیازوں کا سائز تھوڑا بڑے بڑے پیاز تھے اس نے دیے تھے، جو اس نے واپس لے کے آیا 2 پیاز یا 3، ہاں، وہ چھوٹے پیاز لے کے آئے، تھوڑے سائز میں تھے اتنے ہی جتنے لے کے گیا تھا، 2 لے کے گیا تھا تو 2 ہی پیاز تھے لیکن تھے تھوڑے چھوٹے۔ اب یہ نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر قل ہو اللہ میں پہنچا ہوا تھا، تو جیسے ہی دیکھا کہ وہ تو رکھ کے اب جانے والا ہے تو اس نے فوراً اونچی آواز میں کہا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو اپنے یعنی ساتھ وہ اس کو صرف ہاتھوں کی اظہار سے، اور پڑھ تو وہی رہا ہے جو اس نے نماز میں پڑھنا ہے، ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو پھر اس طرح کے لم یلد ولم یولد، ایسے ہی اشارہ کر کے کہتا کہ لم یلد ولم یولد، ہاں، تو یعنی اس کے خیال سارا ادھر ہے اور وہ نماز میں موجود ہے۔ تو بہرحال دوسرا مرحلہ پاکیزگی کا ہے، بالکل پاک صاف ہو کے انسان آئے اور اس نماز میں جو ہے داخل ہو، کتنی، اور اس کے جو ابھی بتایا ہے جو چیزیں اس میں پاکیزگی کے حالت سے، جو وضو ہے وہ خود اس انداز میں بنا ہوا ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے، خاص قسم کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اور وضو میں پھر البتہ یہ جو میں مستحبات ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں ان مستحبات کا ذکر سب کا نہیں ہے، تو ہم صرف وہی جو قرآن میں جتنا ذکر ہے کہ بھائی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ البتہ ابھی جب یہ آیت آئے گی تو اس کی جو تفسیری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔